Assalamu alaikum students of class 7. Today we are going to continue the reading of unit 2. Title of the unit is The Bedroom. आज हम second unit की, इसका नाम है The Bedroom, उसकी reading continue करेंगे और उसके words meanings देखेंगे. Other plaques recognize the hard work, leadership and skill put into sports such as soccer, lacrosse and basketball. आपको याद होगा बेटा कि पिछली वीडियो में हमें एक बेडरूम के बारे में बताया जा रहा था. एक स्टूडेंट राइटर थी जिसने एक लड़की के बेडरूम के बारे में बहुत अच्छी सी डिस्क्रिप्शन दी थी और हम वो पढ़ रहे थे. तो other plaques recognize the hard work, leadership and skill put into sports such as soccer, lacrosse and basketball. तो उसी रूम में जब जो राइटर है उसने देखा तो उसे और बहुत सी ऐसी तख्तियां नजर आईं जो इस बात की निशानी थी कि इस कमरे में रहने वाली बच्ची बहुत मेहनत से बहुत क़यादत की अच्छी सलाहियतों के साथ और बहुत शौक के साथ स्पोर्ट्स में, जैसा कि फुटबॉल, सुकर आपको मैंने बताया था कि फुटबॉल की एक किस्म है, लैक्रोस एक ऐसा खेल है जिसमें हॉकी की तरह का एक खेल है. हमारे पाकिस्तान में आमतौर पे नहीं खेला जाता, अमेरिका में खेला जाता है. बास्केटबॉल आपको मालूम है कि बास्केट होती है उसमें और उसमें बास्केट में बॉल डालना होता है सब प्लेयर्स ने. तो उस बच्ची को सुकर भी पसंद था, लैक्रोस भी पसंद था और बास्केटबॉल भी पसंद था. हार्डवर्क कहते हैं मेहनत को, लीडरशिप कहते हैं क़यादत को और स्किल कहते हैं हुनर को या फन को, किसी भी चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने को, किसी भी चीज़ में माहिर होने को स्किल कहते हैं, महारत हासिल करने को स्किल्ड पर्सन कहते हैं. All mark memories of seasons filled with success, disappointment and the strong bonds of friendship. ये सब किस चीज़ की निशानी थे? मार्क मेमोरीज ऑफ, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करते थे, किस चीज़ के बारे में बताते थे? सीजन्स फिल्ड विद सक्सेस, मतलब बहुत सारे, बजाय इसके कि यहाँ पर राइटर कहता कि टाइम्स फिल्ड विद सक्सेस, उसने ब्यूटी के लिए करके, या ईयर्स फिल्ड विद सक्सेस, उसने सीजन्स कहा कि कई सालों पर मुहित था ये अरसा जिसमें जीतना भी थी, फतह भी थी, डिसअपॉइंटमेंट भी थी, फतह के साथ साथ हार हमेशा होती है. एंड द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, जब आप कोई टीम वाली गेम खेलते हो, ग्रुप वाली गेम खेलते हो, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सुकर वगैरह, तो उनमें जो ग्रुप प्लेयर्स होते हैं एक टीम के, उनके आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब है दोस्ती के पक्के ताल्लुक, बॉन्ड का मतलब है ताल्लुक, जुड़ जाना, आपस में अच्छी दोस्ती होना. There is another side to the girl portrayed on another wall. उस ही बच्ची की एक शख्सियत का एक और पहलू भी हमें नजर आता है जब हम एक दूसरी दीवार की तरफ देखते हैं. A poster of a circus scene is framed and hanging above a desk. एक सर्कस का पोस्टर का मतलब होता है तस्वीर, एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें सर्कस का सीन नजर आ रहा है, वो फ्रेम हुआ है, उसके चारों तरफ फ्रेम है और वो डेस्क के ऊपर लटका हुआ, हैंगिंग अबव अ डेस्क, मतलब एक टेबल पड़ी है, एक डेस्क पड़ा है उस कमरे में और उसके ऊपर एक ऐसा पोस्टर लटका हुआ है जिसमें सर्कस का सीन नजर आ रहा है. It is a souvenir from a 9-year-old girl's trip to the Metropolitan Museum of Art. इस जुमले में हमें पहली दफा उस बच्ची की उम्र का अंदाजा होता है कि वो कितने साल की है, 9 साल की बच्ची है. सोवेनियर कहते हैं निशानी या यादगार, ठीक है, सोवेनियर है निशानी या यादगार, आपने इसको सोवेनियर पढ़ना है. सोवेनियर जैसे कोई किसी बाहर के मुल्क में जाए और वहाँ की कोई ट्रेडिशनल चीज़, कोई सकाफती चीज़ लेके आए तो उसे कहेंगे ये सोवेनियर है, वहाँ का सोवेनियर है जो मैं गिफ्ट के तौर पे लाई हूँ, तो ये उसको सोवेनियर कहते हैं. तो वो जो पोस्टर था वो किस चीज़ का सोवेनियर था? वो 9 साला बच्ची का ट्रिप था मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट. मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट एक मशहूर म्यूजियम है और ये बच्ची वहां पर गई थी और वहां से वो ये पोस्टर खरीद के लाई थी. द डेस्क इज वन ऑफ एन एविड वर्कर. ये डेस्क जो है वो एक शौकीन, एक शौक से काम करने वाले
بچے کی یاد دلاتا ہے یا اس کے بارے میں بتاتا ہے. کس طرح سے بتاتا ہے؟ piles of materials are neatly put to each corner. کیونکہ بہت سارے مٹیریل، اسٹیشنری کے مٹیریل کی بہت ساری پائلز کہتے ہیں دتھوں کو، ڈھیر کو، ٹھیک ہے، ڈھیر، پائلز آف مٹیریلز. تو مٹیریل کا، اسٹیشنری کا مٹیریل بہت سارا پڑا ہوا ہے. ٹو ایچ کارنر، اس ڈیسک کے ہر کونے میں پڑا ہوا تھا. There is an alarm clock that has guided her through days, weeks and years. اور اس کی ایک پرانی الارم کلاک بھی پڑی ہوئی ہے جس نے اس کو کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک اور کئی سالوں تک اس کی رہنمائی کی. کیسے رہنمائی کی؟ الارم کلاک کیسے رہنمائی کرتی ہے؟ بیٹا جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک نظر گھڑی پر ضرور ڈالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو مینیج کرنا ہوتا ہے، آرگنائز کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نماز کا وقت ہے. پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں، آپ کی عمر کے بچے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ اسکول جانے میں کتنا ٹائم رہ گیا، ہم کتنی جلدی تیار ہوں. تو اس طرح سے الارم کلاک ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہماری زندگی کو منظم بناتی ہے، ہماری زندگی میں مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اب کھانے کا وقت ہے، اب اسکول جانے کا وقت ہے، اب واپس آ کے ہوم ورک کرنے کا وقت ہے. تو جو لوگ گھڑی پر ایک نظر ہمیشہ رکھتے ہیں وہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں. The desk drawers are filled with various tools, pens, pencils, highlighters and staplers for the school girl sight. جو ڈرار کے ڈیسک ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں بہت سارے ٹولز سے، بہت سارے اوزاروں سے. وہ اوزار کیا ہیں؟ ایک بچے کے، ایک طالب علم کے، اور وہ بچہ خاص طور پر جو پینٹنگ کا شوق رکھتا ہو اس کے اوزار کیا ہوں گے؟ اس کے اوزار ہوں گے پینس، پینسلز، ہائی لائٹرز اور اسٹیپلرز. آپ کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں بچوں کے استعمال میں آتی ہیں. فار دا اسکول گرل سائڈ، بچی کے لیے، کہ وہ بچی کے لیے بہت اہم چیزیں تھیں. مارکرز، کریونز، چارکول اینڈ گلو فار دا آرٹسٹ. یہ سب بھی مختلف کلر کرنے کے مارکرز، آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. کریونز بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. چارکول چوک کی طرح کی چیز ہوتی ہے جو رنگ برنگے ہوتے ہیں، اور رنگ برنگے بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی ہوتے ہیں. اینڈ گلو فار دا آرٹسٹ، جو آرٹسٹ مختلف چیزیں بناتے ہوئے مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے گلو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہے. One drawer is set aside for memories. It is filled with old playbills of various shows, letters from old friends and pictures from over the years. ایک دراز جو ہے وہ set aside کا مطلب ہوتا ہے سائڈ پر رکھ دینا. تو ایک دراز جو ہے وہ سائڈ پر رکھ دیا ہے، کس لیے؟ اولڈ میموریز کے لیے، پرانی یادوں کے لیے. مطلب باقی دراز جو ہیں اس میں تو اس نے پین، پینسلز، ہائی لائٹرز، کریونز اور چارکول وغیرہ رکھے ہیں جو اس کے استعمال کی چیزیں تھیں، لیکن ایک دراز اس نے مخصوص کر دیا ہے اپنی یادوں کے لیے. اور وہ یادیں کیا ہیں؟ اولڈ پلے بلز آف ویریس شوز. پلے بل ہوتا ہے ٹکٹ. جب ہم کسی شو میں جانے کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں تو اس کو پلے بل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کوئی کرکٹ کا میچ ہے اس کے لیے ہم ٹکٹ خریدیں، یا کوئی تھیٹر کا شو ہے، جو بھی چیز ہے اس کے لیے ہم، کوئی بندر کا تماشا ہے یا کوئی سرکس کا شو ہے، اس کے لیے جو ٹکٹ خریدتے ہیں اس کو پلے بل کہتے ہیں. لیٹرز فرام اولڈ فرینڈس، دوستوں سے، دوستوں کے خط. اینڈ پکچرز فرام اوور دا ایئرس، اور بہت ساری تصویریں اوور دا ایئرس، بہت سارے سالوں کی. اوور دا ایئرس ہم یوز کرتے ہیں فریز جس کا مطلب ہوتا ہے اوور دا ایئرس، بہت سارے سال، ٹھیک ہے. تو پرانے بہت ساری تصویریں، جیسے اگر آپ مڑ کے دیکھو تو آپ کے اپنے ٹرپ کی، آپ کے اسکول کے ریزلٹ ڈے کی، آپ کی ڈفرینٹ اسپورٹس ڈیز کی جو تصویریں ہیں، وہ اگر آپ بیٹھ کے دیکھو تو آپ کے بہت سارے سالوں کی یادیں ہیں. There is also a small diary filled with collected quotations, inspirational quotes, experiential quotes and emotional quotes, each to fit a different mood. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک چھوٹی سی ڈائری بھی ہے جس میں اس نے بہت سارے اقوال جمع کیے ہیں. کوٹیشنز یا کوٹس بھی کہتے ہیں، کوٹیشنز بھی، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اقوال کا مطلب کیا ہے؟ جو گولڈن ورڈز ہوتے ہیں کسی کے، کسی رائٹر کے، کسی شاعر کے، کسی فلاسفر کے، کسی اسکالر کے.
اہم الفاظ جو ہوتے ہیں. انسپریشنل کا مطلب ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو بھی شوق ملے, دوسروں میں بھی جذبہ پیدا ہو. ایکسپیرینشیل جو تجربے کی بنیاد پر دیے جائیں, تجربے کے بعد جو تجربہ کار لوگوں کے اقوال. اور ایموشنل, بعض دفعہ کچھ ایموشنل کوٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو افسوس کے موقع پر, غم کے موقع پر آپ کو مدد دیتے ہیں اور آپ کو اپنا موڈ بحال کرنے میں آپ کی ہمت بڑھاتے ہیں. ایچ ٹو فٹ اے ڈفرینٹ موڈ, تو یہ ڈفرینٹ قسم کے کوٹس اس نے کیوں جمع کیے ہوئے تھے کہ مختلف انسان کے مزاج کے مطابق انسان کے اوپر مختلف حال آتے ہیں. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں, کبھی ہم خفا ہوتے ہیں, کبھی ہم افسردہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو مختلف موڈز کے مطابق اس نے یہ کوٹس جمع کیے ہوئے تھے اور ایک پیاری سی چھوٹی سی ڈائری میں لکھے ہوئے تھے. یہ ورڈز میننگز بیٹا اپنی کاپی پہ لکھیے. پرومیننٹ نمایاں, وکٹوریس کامیاب, کامران فتح یاب. وکٹری کہتے ہیں فتح کو, اور وکٹوریس فتح مند, فتح ہونے, جس نے فتح حاصل کی ہو. ریپریزینٹس کا مطلب ہے نمائندگی کرنا. اپرچونٹی موزوں وقت یا موزوں موقع, مناسب موقع, اپرچونٹی موقع. پورٹریز تصویر کھینچنا, لیکن یہ پورٹریز کا مطلب کیمرے سے تصویر کھینچنا نہیں ہے, بلکہ یہ پورٹرے کا مطلب ہے تصویر کشی کرنا. ٹھیک ہے, تصویر کشی کرنا. تصویر کھینچنے کا مطلب ہے کہ الفاظ کے ذریعے کسی کے بارے میں بتانا. ٹرافیز انعام. ایڈجسنٹ ساتھ یا نزدیک یا متصل, متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا. ایڈجسنٹ وال کا لفظ آیا تھا, ساتھ جڑی ہوئی دیوار. ریکگنائز پہچاننا. میموریز یادیں. ڈس اپوائنٹمنٹ نا امیدی. بیٹا آپ نے اس لیسن کو اچھی طرح 2 دفعہ پڑھنا ہے, اس کی پروننسیشن اچھی طرح سے سیکھنی ہے, اور ورڈز میننگز کو اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے. اور اس دفعہ ورڈز میننگز کی سپیلنگز مشکل ہیں, اس لیسن میں بہت سارے ورڈز میننگز آئیں گے, آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے. بیٹا جو ورڈز ہوتے ہیں وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس اسٹوڈنٹ کو جتنے زیادہ ورڈز یاد ہوں گے اور ان کا صحیح استعمال آتا ہوگا, وہ اتنی اچھی رائٹنگ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں. پول آف وکیبلری اپنا بلڈ کرنا چاہیے. اپنا پول آف وکیبلری کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت اچھی وکیبلری ہے, بہت سارے الفاظ ہیں, تو آپ اپنے خیالات کا اظہار بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو.